جن کی وجہ سے اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، یہ مدارس جگہ جگہ پر چپے چپے پر موجود ہے. یہ ان اکابر کا امتیاز ہے، یہ ان کی خصوصیت تھی، یہ ان کی محنت تھی. آج اس زمین پر اللہ اللہ کی صدائیں لگ رہی ہیں. زور سے نعرہ لگاؤ علماء دیوبند کے نام سے. حضرات علماء دیوبند. آواز ہی نہیں آ رہی بھائی، جوش ہی نہیں بھائی، زور سے بولو. حضرات علماء دیوبند زندہ باد. حضرات علماء دیوبند زندہ باد. اور لوگوں، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نام سنا ہوگا. دیوبند کی وہ عظیم ہستی ہے. کون؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. دیوبند کی وہ عظیم ہستی ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. انگریز نے وارنٹ جاری کر دیا. سننے کی بات ہے دوستو، انگریز نے وارنٹ جاری کر دیا. حضرت 3 دن چھپے رہے. 3 دن چھپنے کے بعد باہر نکلے. کسی کہنے والے نے کہا حضرت ابھی تو آپ پر انگریز حکومت کی طرف سے وارنٹ جاری ہے، ابھی آپ کیوں نکل آئے، کیوں چھپنے سے آپ باہر آ گئے، ظاہر ہو گئے. حضرت نے کیا فرمایا؟ وہ لوگوں، یہ الفاظ سننے کے لائق ہے، سونے سے اثروں سے لکھنے کے لائق ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں چھپا، میں اس انگریز سے ڈر سے نہیں چھپا، میں انگریز حکومت کے ڈر سے نہیں چھپا. میں تو آج سے 1450 سال پہلے جو میرا نبی مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گیا تھا، مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے گیا تھا، اور غار کے اندر میرا نبی 3 دن تک چھپا رہا تھا. میں اس 3 دن تک چھپے رہنے کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے چھپا تھا. نانوتوی کسی انگریز کے خوف سے نہیں، میرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے چھپا تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ زندہ باد. اللہ نے ان کی زندگی اس طور پر رکھی ہے کہ وہ آج بھی، چونکہ اولیاء جو ہوتے ہیں اللہ ان کو ایسی نورانیت بخشتا ہے کہ وہ روحانیت کے اعتبار سے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے وہ زندہ جاوید ہوتے ہیں. ان کی تعلیمات، ان کا وہ فیض جس کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے شہر کی طرف حج کرنے کا ارادہ ہے. کسی کہنے والے نے مکہ سے 7 میل پہلے حضرت نے اپنے جوتوں کو اتار دیا. کسی کہنے والے نے کہا حضرت کیا وجہ ہے جوتے کیوں اتار دیے؟ پتھریلی زمین ہے، آپ کے پاؤں پر مارنا جائے گا، آپ کے پاؤں پر چھالے پڑ جائیں گے، آپ بیمار پڑ جائیں گے. سنو نانوتوی کا جواب سنو. نانوتوی نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو، آج سے 1400 سال پہلے اس روئے زمین پر میرا نبی آمنہ کے دار کے نبوت والے قدم پڑے ہوئے ہوں گے. کہیں نانوتوی کا گستاخ جوتا ان نبوت والے قدموں پر نہ پڑ جائے، اس لیے میں اپنے جوتوں کو اتار رہا ہوں. یہ تھے حضرات علماء دیوبند. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا اگر آپ دیکھیں گے، علماء کی زبان آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا انگریز حکومت کیا کہہ رہی ہے. عدالت میں موجود ہے، عدالت میں موجود ہے، اور انگریز جج کہہ رہا ہے کہ تم نے انگریز کے خلاف مولانا فتویٰ جاری کیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حضرت نے فرمایا دیا ہے نہیں، دیا ہے کیا ہوتا ہے، دیا ہے کیا ہوتا ہے. اب دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں جب تک زبان میں صبح ہے، جب تک منہ میں صبح ہے، جب تک دل میں سینے میں اقتدار موجود ہے، میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام.
انگریز جج نے کہا کہ معلوم بھی ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا تمہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت کا جواب سنو، علماء دیوبند کے اس سوال کا جواب کو سنو، نوجوانوں، بزرگوں، لوگوں، مائی بہنیں۔ جواب دیا، ایک اٹیچی کھولی، اس سے سفید کپڑا نکالا اور انگریز جج کو کہا کہ حسین احمد تیرے اس تختہ دار پر لٹکنے سے ڈرتا نہیں ہے؟ جب دیوبند سے چلا تھا تو ساتھ میں کفن لے کر چلا تھا۔ یہ تھے حضرات علماء دیوبند۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرکزہ کا تذکرہ آ رہا ہے، تو ایک بات چھوٹی سی بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرکزہ انگریز کی جیل میں موجود ہے۔ جیل میں سلاخیں لگا گرم کر کر کے حضرت کی کمر کو داغا جا رہا ہے۔ حضرت تیش میں آتے ہیں اور تیش میں آ کر جنت کو مخاطب کر دیتے کہ اے جنت تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، میں مانا ضرور رہتے ہیں، اے جنت آ کر میرے دل کا طواف کر، چوکے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہی عقیدہ اور یہی محبت جو حضرات اکابر صحابہ کو تھی، تابعین کو تھی، کبھی تابعین